نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ سونی کربل حسین بنائیا، سونی کربل حسین بنائیا، سونی کربل حسین بنائیا، پینچی مرضی حسین منائیا، پینچی مرضی حسین منائیا، سونی کربل حسین بنائیا، لطف عبادت جو کربل، لطف عبادت جو کربل، پیشان جت حسین جھکائیا، پیشان جت حسین جھکائیا، پینچی مرضی حسین منائیا، پینچی مرضی حسین منائیا، سونی کربل حسین بنائیا، شباب اکبر شباب دنو، شباب اکبر شباب دنو، پڑھی مولا تا مسکرائیا، پڑھی مولا تا مسکرائیا، ڈسا قاسم علی اکبر ڈسا قاسم علی اکبر غازی جی سار دل ستائیا، غازی جی سار دل ستائیا، صلوات پڑھو محمد والے غریب، صلوات پڑھو محمد والے تجھے سینے میں سانگا ٹوٹل، منہ جا کے برم کیاں کڈھاں۔ شہزادہ علی اکبر جی لاش تے مولا حسین بوتو تو ایک ظالم ملعون شہزادے جی سینے میں برچی ہنی، برچی ٹوڑے شریعت ماں ملعون چیو تو ڈساں حسین برچی کیے تو کٹھے۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ ہو تجھے سینے میں سانگ ہے، تجھے سینے میں سانگا ٹوٹل، منہ جا کے برم کیاں کڈھاں، ہے تو جو جگر وٹھو سانگا، پیو مسو چاند کیاں کھڑاں، رکھی سر جھولی میں بچڑ جو، بابو اکبر جو رواں دو رہو، رکھی سر جھولی میں بچڑ جو، بابو اکبر جو رواں دو رہو، ہو رت سجرو تو جو لالیا، مجھا بچڑام کی ڈساں، ہے تجھے سینے میں سانگا ٹوٹل، منہ جا کے برم کیاں کڈھاں، تجھا گانا کھڑی آئی
بھلا ہے تجھ سینے میں سانگا ٹوٹل مہ جا کے برم کیا کڈھا مجھے اکھڑے جو نوراں تو نان مجھے جی تصویر تو مجھے اکھڑے جو نوراں تو نان مجھے جی تصویر تو ہے ہاں سلائے روئی چیو گڈ تو ساما مری شل پواں ہے تجھ سینے میں سانگا ٹوٹل مہ جا کے برم کیا کھڑا بھیڑ روئے تجھی نٹھڑ پئی تجھ جو اصغر تو سڈیڑا کرے بھیڑ روئے تجھی نٹھڑ پئی تجھ جو اصغر تو سڈیڑا کرے ہے بھیڑ روئی کیا لاش تے درد آصف مکیاں سہاں ہے تجھ سینے میں سانگا ٹوٹل مہ جا کے برم کیا کڈھا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کتابی کا گزارش ہے کہ بلا سید عارض زمین جعفری صاحب کی چیزیں بنور تنور محمد والے محمد بلندر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ذات بآواز بلندر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد ثم صلاة والسلام علی ابن امہ و وسیعہ و وزیرہ و خلیفتہ و صاحب اللوائی و صاحب عنبرہ الذی قال صلونی صلونی قبلا تفقدونی علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد و آل محمد غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب سید الوسیعین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی قوم الأعداء اجمعین اما بعد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد تحقیق ارشاد سرور کائنات ہو رہا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت اگر ان سے وابستہ رہے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے حتیٰ کہ حوض کوثر پہ یہ مجھ سے ملاقات کریں گے گفتگو آپ کے اور ہمارے درمیان اس نتیجے پر پہنچی کہ خدا نے اپنے دین کے لیے معصوموں کا رستہ بنایا خدا نے اس دین تک آنے کے لیے سارے محمدوں کا رستہ بنایا وہ محمد ہے کہ جو کتاب لے کر آئے گا وہ محمد ہے جو کتاب پڑھ کے سنائے گا وہ محمد ہے جو اس کتاب کو بچائے گا اور وہی محمد ہے کہ جس کے پاس یہ کتاب ابھی تک موجود ہے محمد کے علاوہ اس کتاب کا کوئی وارث نہیں ہے یہ 14 کے 14 اس کتاب کے وارث کہلائے حسین کربلا میں جب آئے تو وہ بھی ایک خاص پیغام لے کر آئے کہ اس امت کو امت محمدی کہہ کر خدا نے امتیاز کیا اس کو عزت دی لیکن محمد کے گھرانے کو چھوڑ کر انہوں نے ذلت کو اپنایا
اور خدا ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جس کو وہ عزت دے رہا ہے وہ کبھی اپنے لیے ذلت کو پسند کرے۔ انسان کی عزت اسی میں تھی کہ محمد و آل محمد کے دروازے پہ رہے، اور ذلت یہ تھی کہ اس دروازے سے دور ہو جائے۔ اب کربلا کا پیغام کچھ اور نہیں ہے، کربلا کا پیغام وہی ہے جو حسین نے دیا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ اگر در اہل بیت پہ آ جائے تو وہ موت عزت دے گی، اگر ان کے دروازے پہ دور رہ کے زندگی ملے تو وہ ذلت کی زندگی۔ کربلا حسین کے ایک پیغام کا نام ہے، کربلا حسین کی سجائی ہوئی جنت کا نام ہے۔ سب اس بات پہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حسین نے جو زمین بسائی وہ کربلا ہے، جس کو زمین پہ بنائی ہوئی جنت کہتے ہیں۔ اب سنیے کہ جو حسین سے مقابلہ کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں آیا اسے دنیا یزید کے نام سے جانتی ہے، لیکن اصل میں وہ صرف ایک مہرہ ہے، صرف ایک کارندہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کسی ایک پلے کا کریکٹر ہے، اس کو بنانے والا بھی کوئی اور، اس کو لانے والا بھی کوئی اور اس سے اپنا مقصد نکلوانے والا بھی کوئی اور وہ کوئی اور نہیں ہے۔ اسے آپ بھی پہچانتے ہیں، اسے ہم بھی پہچانتے ہیں، اور قرآن واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یزید کو لانے والا کوئی اور نہیں ہے، ابلیس ہے کہ جو لے کر آئے، کیونکہ پہلے دن سے ابلیس کا قانون یہ رہا کہ اللہ کے بنائے ہوئوں کے سامنے یہ اپنے بنائے ہوئے لاتا ہے۔ خدا جس چیز کو اپنے لوگوں کے لیے پسند کرے یہ اس کے خلاف کوئی چیز لے کر آ جاتا ہے، جو حق کے پیروکار ہیں یہ ان کے خلاف اپنے بنا کے لاتا ہے۔ ازل سے لے کے ابد تک دیکھتے رہیے، آدم کے خلاف قابیل کو بنا کے لایا، نوح کے خلاف نوح کے بیٹے کو بنا کے لایا، موسیٰ کے خلاف فرعون کو بنا کے لایا، ابراہیم کے خلاف نمرود کو بنا کے لایا، عیسائیوں کے خلاف جناب عیسیٰ کے خلاف یہودیوں کو بنا کے لایا، شہر علم کے خلاف ابو جہل کو لے کر آیا، مولا علی کے خلاف منکران غدیر کو لے کر آئے، امام حسن کے خلاف حاکم شام کو لے کر آئے، پھر کربلا میں حسین کے خلاف یزید کو لے کر آئے۔ شروع سے اس کا پروگرام یہی ہے، اس کی بنائی ہوئی حکومت یہ کہتی ہے کہ جو حق کا کارندہ ہے اس کے خلاف میں اپنی چیز لاؤں گا، اور صرف بنائے ہوئے کارندوں کے خلاف نہیں لاؤں گا بلکہ جو چیز حق کی طرف لے جائے میں اس کے خلاف بھی اپنا کارندہ بنا کے لاؤں گا۔ اگر خدا نے رزق حلال رکھا ہے تو میں اس کے سامنے رزق حرام کو لاؤں گا، اگر خدا نے توحید رکھی تو میں شرک کو لے کر آؤں گا، اگر خدا نے ذبیحہ رکھا تو میں چھٹکے کو لے کر آؤں گا۔ ہر چیز وہ کروں گا جو حق سے دور لے کے جانے والی ہو۔ خدا حق پہ لائے گا، میں نے حق کے رستے سے دور کروں گا۔ آدم کے خلاف اپنا کارندہ بنایا، نوح کے خلاف اپنا کارندہ بنایا، موسیٰ کے خلاف اپنا کارندہ بنایا۔ یہ سارے کام کرتا رہا کہ حق سے انسان کو ہٹا دیا جائے۔ حد تو یہ ہوئی کہ خدا نے جب جناب داؤد کو اس دنیا میں بھیجا تو لہن عطا کر کے بھیجا، جسے لہن داؤدی کہا جاتا ہے، کیونکہ لوگ زبور سننے کے لیے یوں تو جناب داؤد کے پاس نہیں آتے تھے، لیکن خدا نے لہن دیا تاکہ اس لہن کو سن کر اس لہن کی وجہ سے وہ قریب آ جائیں، یعنی جناب داؤد کو ایسا لہجہ دیا، اس ترنم میں اس آواز کے اندر وہ زبور پڑھتے تھے کہ لوگ کھینچے چلے آتے تھے۔ اب خدا نے آواز کو ذریعہ بنایا اپنی تبلیغ کا۔ خدا چاہتا تھا کہ یہ اچھی آوازیں سننے والے اچھی آواز کو سن کے قریب آئیں تو یہ وہ بھی سنیں کہ جو میرا داؤد سنا رہا ہے۔ اس کا مطلب خدا نے یہ شروع سے طریقہ رکھا کہ پیغام پہنچانے کے لیے صرف تقریروں کا سہارا نہیں لیا جائے گا، کوئی اگر اچھی آواز والا ہے تو اپنی آواز کا استعمال کرے گا۔ یہ جو آج مجلسوں کے اندر منقبت پڑھی جاتی ہے، قصیدے پڑھے جاتے ہیں، جو الگ الگ آواز میں نوحے پڑھے جاتے ہیں، یہ ہم کہیں اور سے لے کے نہیں آئے، یہ داؤد کی سنت ہے جو آج تک چل رہی ہے کہ آواز اچھی ہے تو پیغام پہنچانے کے کام آئے گی۔ لہن تھا جو خدا نے داؤد کو دیا، آواز کے ذریعے سے حق کی طرف لے جانے کا رستہ خدا نے بنایا۔ اس نے کہا خدا آواز کے ذریعے سے ان کو اچھا کر رہا ہے، حق طرف لے کے جا رہا ہے، تو میں بھی آواز کے ذریعے سے ان کو بہکاؤں گا۔ خدا نے داؤد کو لہن دیا، یہ اس کے مقابلے میں موسیقی کو لے کر آ گیا۔ تم آواز سے حق کی طرف جا رہے ہو، میں آواز سے تمہیں گمراہی کی طرف لے جاؤں گا۔ خدا نے معجزے رکھے دلوں کے اندر ایمان ڈالنے کے لیے، یہ معجزوں کے خلاف جادو کو لے کر آ گیا۔ نبی وہ ہے جو معجزہ دکھائے گا، امام وہ ہے جو معجزہ دکھائے گا، یہ معجزے کے خلاف جادو لے کر آ گیا۔ ہر حق کی چیز کے آگے ابلیس نے اپنا ایک کارندہ بٹھایا، ہر حق کی چیز کے آگے اس نے اپنا عقیدہ رکھا۔ خدا نے توحید رکھی، یہ شرک کو لے کر آ گیا۔
خدا نے ذبیحہ رکھا، یہ جھٹکے کو لے کر آ گیا۔ خدا نے معجزے رکھے، یہ جادو لے کر آ گیا۔ خدا نے لہن رکھا، یہ موسیقی لے کر آ گیا۔ ہم نے شریعت سے پوچھا کہ یہ جو ابلیس لے کر آیا یہ کیا ہے؟ کہا یہ سب کچھ حرام ہے، جو بھی حق کے مقابلے میں لایا جائے وہ ابلیس کی طرف سے بنائی ہوئی چیز ہے، اسے حرام کہیے۔ اگر حلال کھانے کے خلاف حرام کھانے کو لایا تو وہ بھی حرام ہے۔ لہن کے مقابلے میں موسیقی کو لایا تو موسیقی حرام، معجزے کے مقابلے میں جادو لایا، جادو بھی حرام، ذبیحے کے مقابلے میں جھٹکا لایا، جھٹکا بھی حرام، توحید کے مقابلے میں شرک لایا، شرک بھی حرام۔ شریعت نے کہا جو بھی یہ حق کے مقابلے میں بنا کے لائے گا وہ کچھ بھی ہوگا حلال نہیں ہوگا، حرام رہے گا۔ جو بنا کے لائے گا حق کے مقابلے میں حلال نہیں ہوگا، حرام ہوگا۔ اب نبی کی حدیث سنیے کہ یا علی، جو بھی تیرے مقابلے پہ آنے والا ہے، جو تجھ سے عداوت رکھنے والا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، حلال زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے کوئی بھی پہچان بنے گی مگر حلال زیادہ نہیں کہلائے گا، کیونکہ علی کے مقابلے میں بھی جو آئے گا اسے ابلیس لے کر آئے گا۔ اور شریعت کہہ چکی کہ ابلیس جسے بنائے وہ حرام، ابلیس جس کی طرف لے جائے وہ حرام، خبردار اس طرف نہیں جانا۔ اب اگر آپ کے ذہن میرے ساتھ جڑ گئے تو ابلیس شروع سے اسی کام میں لگا رہا کہ جو بھی حق کا پیروکار آئے گا میں اس کے مقابلے میں اپنا ایک کارندہ سامنے لاؤں گا۔ آدم کے مقابلے میں قابیل کو لایا، نوح کے مقابلے میں نوح کے بیٹے کو لے کر آیا، موسیٰ کے مقابلے میں فرعون کو لے کر آیا، ابراہیم کے مقابلے میں نمرود کو لے کر آیا، عیسیٰ کے مقابلے میں یہودیوں کو لایا، نبی کے مقابلے میں ابو جہل کو لایا، غدیر کے مقابلے میں منکران غدیر لایا، حسن کے مقابلے میں حاکم شام لایا، مگر کربلا میں آ کے حسین سے ٹکرا گیا۔ حسین وہ ہے کہ جس کو وارث انبیاء کہا جاتا ہے۔ اگر آدم کی نبوت بچے گی تو حسین کی وجہ سے، اگر ابراہیم کی نبوت بچے گی تو حسین کی وجہ سے۔ یہ جتنے انبیاء ہیں سب کی نبوت کا دار و مدار ایک حسین پر ہے۔ اگر کربلا میں حسین نہ جیتتے تو کوئی آدم کا نام لیوا نہ رہتا، اگر کربلا میں حسین نہ جیتتے تو کوئی موسیٰ کا نام نہ لیتا، اگر کربلا میں حسین نہ جیتتے تو آج مسجدوں میں اذان ہی نہیں ہوتی۔ حسین نے کربلا کے اندر دین کو فتح دلائی۔ اب ابلیس شروع سے اس کام پہ لگا ہے کہ حق کے مقابلے میں باطل کو لاؤں گا۔ آپ کو بھی یاد ہو گیا آدم کے مقابلے میں کس کو لایا؟ قابیل کو، ساتھ بولیے میرے۔ موسیٰ کے مقابلے میں کسے لایا؟ فرعون کو۔ ابراہیم کے مقابلے میں نمرود کو، عیسیٰ کے مقابلے میں یہودیوں کو، رسول کے مقابلے میں ابو جہل کو۔ جو نبیوں کے مقابلے بنا رہا تھا، شریعت کے مقابلے بنا رہا تھا، ہر حق کا مقابلہ ابلیس نے دنیا میں بنایا بھی اور لوگوں کے سامنے پھیلایا بھی۔ جو نبیوں کے مقابلے بنا کے لایا، جو حق کے مقابلے بنا کے لایا، وہ کربلا میں آ کے حسین سے ٹکرایا۔ حسین ایک صحرا میں آئے جہاں کوئی نہیں رہتا تھا، اس صحرا کو حسین نے کربلا بنایا، اور صرف کربلا نہیں بنایا، کربلا جیسی جنت بنایا۔ جو نبیوں کے خلاف مقابلے لاتا رہا آج تک اور قیامت تک، وہ کربلا کا نہ کوئی مقابلہ لا سکا، نہ کوئی مقابلہ لایا ہے، نہ کوئی مقابلہ لا سکے گا۔ سب کے مقابلے لایا، کربلا کا کوئی مقابلہ نہیں بنا۔ حسین نے ایسی سجائی کربلا 2020 کے اندر، جب ساری دنیا میں وبا پھیلی، ہر چیز اس سے متاثر ہوئی، کاروبار بند ہوا، دفتر بند ہوئے، اسکول بند ہوئے، اسپتال بند ہوئے، مسجدیں بند ہوئیں، زبانیں بند ہوئیں، فتوے بند ہوئے، ہر چیز بند ہو گئی۔ حد تو یہ ہے خلیل کے بنائے ہوئے کعبے میں جب خاموشی نظر آئی، حسین کی بنائی ہوئی کربلا اس دن بھی آواز دے رہی تھی کہ حسین زندہ ہے اور اپنی کربلا کی طرف تمہیں بلا رہا۔ حسین کی بنائی ہوئی کربلا کو نہ کوئی شکست دے سکا، نہ کوئی شکست دے گا، اور نہ کسی میں طاقت ہے کہ شکست دے سکے۔ حد تو یہ ہے کہ کوئی مقابلہ بھی نہیں بنا سکا۔ آج تک کوئی چیز کربلا کے مقابلے میں نہیں لایا، نہ لا سکتا ہے، کیونکہ حسین نے کربلا کو صرف بسایا نہیں ہے، کربلا کو جنت بنایا ہے۔ جب آپ امام حسین کے روضے پہ جائیں تو ان روزوں کے لیے جو لفظ روضہ استعمال ہوا، یہی دلیل ہے کہ کربلا ایک زمین کا نام نہیں ہے، کربلا جنت کا نام۔
خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں، دلوں میں ایمان ہے، انہیں ہم جنت کے روضوں میں رکھیں گے۔ اب جا کے تفسیر پڑھیے، روضہ کہتے ہیں جنت کے باغ کو، ہر باغ روضہ نہیں ہوتا، جنت کا باغ روضہ کہلاتا ہے۔ جیسے طوبہ کہتے ہیں جنت کے شجر کو، ہر شجر طوبہ نہیں ہوتا، جنت کا شجر طوبہ کہلاتا ہے۔ ہر نہر کوثر نہیں ہوتی، لیکن جنت کی نہر کوثر کہلاتی ہے۔ اسی طرح ہر باغ روضہ نہیں ہوتا، جو جنت کا باغ ہو وہ روضہ کہلاتا ہے۔ جب بھی کوئی کربلا کی زیارت کر کے آتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ حسین کے مزار سے ہو کے آیا، یہ نہیں کہتا کہ عباس کے قبر سے ہو کے آیا، یہ کہتا ہے حسین کے روضے سے ہو کے آیا، عباس کے روضے سے ہو کے آیا۔ جنت کے باغ کو روضہ کہتے ہیں۔ کربلا کسی اور چیز کا نام نہیں ہے، حسین کی زمین میں بنائی ہوئی جنت کا نام ہے۔ طے ہو گئی آپ کے اور ہمارے درمیان گفتگو، کربلا ہے جنت کا نام، جو زمین پہ بنائی حسین نے۔ سن 61 ہجری میں اس زمین کو بسایا اور اس زمین کو کربلا کہا۔ جو نشانیاں خدا نے اپنی جنت کی بتائی ہے وہ سب حسین نے کربلا میں دکھا دی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جنت کے اندر 2 شہنشاہ ہوں گے کہ جو تخت آمنے سامنے لگا کے بیٹھیں گے۔ جب اس کی تفسیر پڑھیے تو تفسیر یہ ہے کہ ایک تخت پہ رسول اللہ بیٹھیں گے اور ایک طرف مولا علی بیٹھیں گے۔ یہ 2 بادشاہ ہیں کہ جو جنت میں سامنے نظر آئیں گے، ایک کے سامنے دوسرے کا تخت ہوگا، ایک طرف علی بیٹھیں گے، ایک طرف رسول بیٹھیں گے۔ اب قرآن کہہ رہا تھا کہ جنت کا مقام ایسا ہے کہ وہاں پہ 2 بادشاہ ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھیں گے، دونوں کا تخت دنیا کے سامنے ہوگا۔ حسین نے کہا جنت میں یہ منظر کیسا ہوگا، آ کے بین الحرمین میں دیکھ لیں گے، ایک طرف حسین کا روضہ ہوگا، ایک طرف عباس کا روضہ ہوگا، 2 بادشاہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں۔ یہ جنت ہے جو حسین زمین پہ بنا کے جا رہے ہیں۔ بس نتیجہ آپ کو دینا ہے، ابلیس کا شروع سے پروگرام یہ تھا ہر حق کے خلاف باطل کو لائے گا، ہر حق کے پیروکار کے خلاف کسی باطل کے ہتھ کنڈے کو کام میں لائے گا، ہر شریعت کی چیز کے خلاف اپنا عقیدہ لائے گا۔ جو سب کے خلاف لاتا رہا وہ کربلا کے خلاف کچھ نہ بنا سکا، نہ آج سے پہلے بنایا نہ آج کے بعد بنائے گا۔ کربلا ایک حسین نے بنائی تھی، کربلا آج تک ایک ہی چلتی آ رہی ہے۔ آج دنیا یہ کوششیں کرتی ہے کہ کربلا کے مقابلے میں کسی اور زمین کو کربلا کہہ دے، آج کے دور کی کربلا وہ ہے، آج کے دور کی کربلا وہ ہے۔ کربلا کا پیغام ہے کہ ہر مظلوم کی حمایت کیجیے، ہر ظالم کے خلاف آواز لگائیے، مگر خبردار کربلا کے مقابلے میں کسی کو کربلا نہ کہیے۔ جب ابلیس جیسا نہیں بنا سکا تو آپ ابلیس کے پیروکار نہ بنیے۔ زمین مظلوم ہے، جا کے حمایت کیجیے، مگر کسی زمین کو کربلا نہ کہیے۔ کربلا حسین نے ایک بنائی تھی، ایک ہی ہے اور قیامت تک ایک ہی رہے گی۔ اور اگر بہت شوق ہے کسی زمین کو کربلا کہنے کا تو پھر آپ کو بھی قسم ہے آپ کے خون کی کہ چہلم میں اسی جگہ جائیے گا جسے آپ کربلا کہہ رہے ہیں، حسین کی قبر کی سواری پہ نہ جائیے گا۔ کربلا ایک ہی جنت ہے جو حسین نے بسا دی۔ اب سنیے ابلیس کا پروگرام کیا تھا کہ مجھے آدم کا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے خدا نے بارگاہ سے نکالا۔ اس نے کہا کہ مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، مٹی کمتر ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ خدا نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے، تو قیامت تک کے لیے لعنتی قرار دیا گیا۔ اسی دن کہا کہ پالنے والے قیامت تک کی مہلت دے دے اور مجھے اتنی طاقت دے دے کہ میں لوگوں کے دلوں کے اوپر قبضہ کر سکوں۔ کہا کیا کرے گا؟ کہ جو آدم کی اولاد ہے اسے جنت میں جانے سے روکوں گا، جو آدم کی اولاد ہے اسے جنت نہیں جانے دوں گا۔ اولاد کو تو بات چھوڑیے، آدم کو بھی جنت میں نہیں رہنے دیا۔ آگے آدم سے جھوٹ بولا کہ خدا کہہ رہا ہے یہ شجر آپ کے لیے حلال۔ آدم نے اس کا پھل کھایا، اس پھل کھانے کا پھل یہ ہوا کہ جنت سے زمین پہ بھیج دیا گیا۔ وہ شجر وہ تھا کہ جو اہل بیت کا شجر تھا، خدا نے کہا تھا اس کے قریب نہیں جانا، مگر ابلیس نے کہا کہ اس کا ایک پھل کھا لو۔ دنیا کے لیے عبرت بنایا کہ اہل بیت کے شجر کا ایک پھل کھائے تو آدم تو جنت میں رہتا نہیں ہے، تو پوری فاطمہ کی بات کھا کر جنت میں جانے کے طلبگار نہ رہنا۔ یہ آدم ہے جو زمین پہ بھیجا گیا، نکلوانے کا نام ابلیس۔ جھوٹ بولا، آدم کو زمین پہ بھیجا اور کہا کوئی آدم کا ماننے والا، کوئی آدم کا بیٹا جنت میں نہ جائے، اس کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ پوری زندگی کوشش کروں گا کہ آدم کے بنائے ہوئے آدم کے بیٹے جنت میں نہ جائیں، آدمیوں کو جنت میں جانے سے روکوں گا۔ یہ مرنے کے بعد جنت میں نہ جائیں، اس کی میں پوری کوشش کروں گا۔ ابلیس کا یہی پروگرام ہے نا، کسی نے آج تک شکست نہیں دی۔ آج بھی کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو جنت پہ جانے سے روکے، کل بھی کوشش کر رہا تھا کہ جنت پہ جانے سے روکے، کل بھی کوشش کرے گا کہ جنت پہ جانے سے روکے۔
اس کا پروگرام یہ تھا کہ جنت میں نہیں جانے دوں گا، مرنے کے بعد کسی آدمی کو جنت نہیں جانے دوں گا، مرنے کے بعد کسی آدمی کو جنت نہیں جانے دوں گا۔ بھائی گفتگو ذہن میں رکھیے گا، مرنے کے بعد کسی آدمی کو جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ کربلا میں آ کے حسین سے ٹکرایا، حسین نے کہا تیرا یہ ارادہ ہی رہ جائے گا، مرنے کے بعد تو کسی کو جنت میں نہیں جانے دے گا، میں زندگی میں جنت زمین پہ اتار دوں گا، تو مرنے کے بعد روکیو میں زندگی میں جنت بلا لوں گا۔ تیرا خیال ہے کہ مرنے کے بعد روکے، میں زندگی میں جنت زمین پہ اتار کے لاؤں گا۔ جو جنت ہے اسے کربلا بنا کے دکھاؤں گا، تو مرنے کے بعد روکے گا، میں زندگی میں جنت بلاؤں گا۔ اب روک، اگر کسی میں طاقت ہے تو جنت جانے سے روکے۔ یہ حسین ہر ایک کو آواز دے کے جنت کی طرف بلا رہا، کسی بھی چاہنے والے کو جنت سے دور حسین نے جانے ہی نہیں دیا۔ اس کا سارا جتنا بھی پروگرام تھا حسین نے کربلا کے اندر مٹی میں ملا کے رکھ دیا، بدلہ لیا ابلیس سے۔ جو نبی نہ کر سکے وہ کربلا میں حسین نے کیا۔ اس کی پوری زندگی کا ٹارگٹ ایک لمحے کے اندر حسین نے ختم کر دی۔ جنت بنائی کا تو روک سکتا ہے تو روک کے دکھا، ہم زندگی میں جنت بلائیں گے۔ اس کو نکالا اس لیے گیا تھا کہ اس نے مٹی کی توہین کی تھی کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں مٹی کو سجدہ نہیں کروں۔ پہلے موقع پہ جو ابلیس نکالا گیا وہ تراب کی توہین کرنے پہ نکالا گیا، مٹی کی توہین کی خدا نے بارگاہ سے نکال دیا، تراب کی توہین کی خدا نے بارگاہ سے نکال دیا۔ کوئی اس توہین کا بدلہ نہیں لے سکا، آدم سے لے کے خاتم تک کسی نے ابلیس کو شکست نہیں دی۔ کربلا میں حسین سے ٹکرا گیا، تراب کی توہین کی تھی، یہ کمتر ہے میں برتر ہوں۔ حسین نے اپنا خون کربلا کی زمین میں ملایا، اسے خاک شفا بنایا، ہر ایک سجدے کی زینت بنایا۔ جب تک مسلوں پہ سجدگاہ نہ آ جائے تب تک نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو نے تراب کی توہین کی تھی، ہم نے تراب کو عزت دے دی۔ یہ حسین ہے جو کربلا میں آیا، ابلیس کو شکست دینے کے لیے آیا۔ جو اس کا پروگرام تھا سارا وائنڈ اپ ہو گیا، کچھ نہیں بچا یزید کے پاس، نہ کچھ بچا ابلیس کے پاس۔ تو جنت میں لے جانے سے روکے گا، ہم نے زندگی میں جنت بنا دی۔ تو نے تراب کی توہین کی، ہم نے تراب کو عزت دی۔ اب یہ مٹی جب تک چاٹ نہ لے تب تک کسی کو شفا نہیں ملے گی۔ ہر ایک دشمن اعضا کو حسین نے مٹی چٹائی ہے، دھول چٹانا اسی کو کہا جاتا ہے۔ جب تک شفا نہیں ملے گی، جب تک حسین کی قبر کی مٹی نہ مل جائے۔ ایسی جنت حسین بنا کے گئے اور کسی کو جنت سے دور نہیں رکھا۔ ابلیس نے چاہا کہ جنت سے دور لے جائے، لیکن جسے حسین رکھے وہ کوئی جنت سے دور نہیں جا سکتا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب دنیا میں آئے حسین تو فطرس کو بالوں پر عطا کیا، یہ آنا عزت کی دلیل تھی۔ جاتے ہوئے حر کو علیہ السلام کیا۔ جو لوگ کربلا گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ امام حسین کی قبر میں اور جناب حر کی قبر میں 5 سے 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ایک ساتھ دفن نہیں ہے۔ حسین کی قبر کہیں ہے، حر کی قبر کہیں ہے۔ اس کی وجہ سنتے چلیے۔ حسین نے حر کو کربلا میں بلایا، جو حر تھا اس کو حر علیہ السلام کیا، لیکن جب عاشور کے دن سارے حسین کے ناصر کربلا میں شہید کر دیے گئے اور فوج نے تیاری کی کہ اب پامال کیا جائے، حسین کے لاشیں کو لا کے درمیان میں رکھا۔ وہی سارے ناصروں کے لاشیں بھی حسین کے ساتھ ساتھ رکھے گئے، لیکن جو جس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا وہ آگے بڑھ کے کہتے تھے کہ ہم اپنے پیشوا کا لاشا پامال ہونے نہیں دیں گے۔ حبیب ابن مظاہر کے قبیلے والے حبیب ابن مظاہر کا لاشا لے گئے، مسلم بن اوسجا کے قبیلے والے مسلم بن اوسجا کا لاشا لے گئے۔ وہیں حر کے قبیلے والے آئے، انہوں نے حر کا لاشا اٹھایا اور کہہ کے چلے کہ وہ یہاں نہیں رکھیں گے، ہم اس کو لے جا کر اپنی زمین پہ دفنائیں گے۔ تم پامالی کر رہے ہو اسی لیے ہم یہ لاشا یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ اپنے کاندھوں پہ اٹھایا اور حر کا لاشا لے جانے لگے۔ اب سنیے کہ یہ قبر اتنی دور کیوں ہے۔ مقتل میں سارے شہید ایک ساتھ تھے، لیکن حر کے قبیلے والے حر کے لاشے کو اٹھا کے لے جا رہے تھے اور ارادہ یہ تھا کہ یہاں دفن نہیں کریں گے، جہاں ہمارا گھر ہے، جہاں ہمارا قبیلہ ہے، وہاں لے جا کے حر کو دفن کریں گے۔ لے کے چلے کربلا کی زمین سے باہر، حسین کی قبر سے دور گئے، 1 کلومیٹر دور گئے، 2 کلومیٹر دور گئے، 3 کلومیٹر دور گئے۔ لیکن جب اس مقام پہ پہنچے کہ جس کے بعد کربلا کی حد تمام ہو جاتی، دوسرا شہر شروع ہو جاتا، وہاں پہ جا کے چاہا کہ اس لاشے کو لے کے آگے بڑھیں، لیکن یہ لاشا تھا جس نے چلنے سے انکار کر دیا۔ چاہا کہ قدم آگے بڑھائیں، لیکن یہ جنازہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ جا کے مقتل پڑھ لیجئے۔ انہوں نے چاہا کہ کربلا سے باہر لے جائیں، لیکن جنازے نے چلنے سے انکار کر دیا۔ کوشش کرتے رہے مگر حر آگے نہیں بڑھا۔
کیوں آگے نہیں بڑھا؟ کہ یہاں کربلا کی حد تمام ہو جاتی، اگر اس سے ایک قدم بھی باہر نکلتا تو کربلا سے باہر چلا جاتا ہو۔ حسین نے بنائی تھی جنت، خور کو لے کر آئے تھے جنت میں، اب کوئی چاہے بھی تو جنت سے نکال نہیں سکتا، اسی لیے روک کے بتایا یہ میرا شہید ہے، کربلا ہی کی جنت میں دفنایا جائے۔ جو کربلا آنا چاہتا ہے وہ حسین کی جنت میں جاتا، اور حسین ہر ایک کو اپنی جنت میں آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ صرف دل میں شوق ہونا چاہیے کہ حسین کی جنت میں جانا، پھر حسین کسی کو نہیں روکتے۔ آپ کے دل میں اگر تمنا ہے کہ کربلا کی زواری نصیب ہو اور زندگی میں خدا نہ کرے کہ آپ نہ جا سکے، تو دل میں تمنا لے کے جائیے گا کہ حسین مجھے کربلا دکھائیں۔ پھر یہ حسین کا کام ہے کہ مرنے کے بعد بھی آپ کی ارواح کو حسین کربلا لے کے جائیں گے۔ ایک چاہنے والا حسین کا تھا اور اس کے دل میں یہی تمنا تھی کہ جہاں فاطمہ کا لال شہید ہوا میں بھی اسی زمین میں دفنا دیا جاؤں، کہیں اور مجھے دفنایا نہ جائے۔ اس نے ارادہ کیا کہ جب میں کربلا جاؤں گا تو قافلے والوں سے بچھڑ جاؤں گا، ان کی آنکھوں کو دھوکہ دے کر میں کربلا کی کسی گلی میں نکل جاؤں گا، یہ لوگ واپس آ جائیں گے اور میں وہیں رہنے لگوں گا۔ جب تک زندگی ہے حسین کی قبر پہ گزاروں گا، مر گیا تو لوگ مجھے وہیں دفنا دیں گے۔ قافلے کے ساتھ چلا گیا۔ جب کربلا پہنچا تو اپنے قافلے سے الگ ہو گیا، گلیوں کے اندر گھوم ہو گیا۔ سارا دن قافلے والوں نے ڈھونڈا، جب 1-1.5 ہفتے تک نہیں ملا تو قافلہ واپس آ گیا۔ یہ خوش ہو گیا کہ یہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے، اب ساری زندگی یہیں گزاروں گا۔ روز قبر حسین پہ جاتا تھا اور جا کے سلام کرتا تھا مولا کو، کبھی عباس کی قبر پہ، ہر کربلا کے شہید کی قبر کی زیارت کرتا ہے۔ یا 3-4 دن گزرے کہ مولا حسین کی قبر پہ تھا، یا اس نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ بھائی کتنے دن سے دیکھ رہا ہوں کہ تم کربلا میں رہتے ہو لیکن تمہارے پاس کوئی روزگار نہیں، نہ کھانے پینے کا کوئی بندوبست ہے، نہ تمہارے پاس کوئی کاروبار ہے۔ اب بالکل ایسا ہی ہے، نہ میرے پاس پیسے ہیں اور نہ میرے پاس زندگی گزارنے کا کوئی ذریعہ ہے۔ تو ہم تمہاری پیسوں سے مدد کریں گے، تم بس ہمارا ایک کام کر دو۔ کیا کام کرو؟ کہ رات کو جب سارا اندھیرا چھا جائے اور سب لوگ اپنے گھروں میں سو جائیں تو تم کربلا سے تھوڑا سا دور ایک قبرستان ہے وہاں پہ جانا اور رات جا کے ایک منظر دیکھنا کہ قبرستان کے اندر ہوتا کیا، اور صبح آ کے مجھے بتا دینا کہ تم نے قبرستان میں کیا دیکھا۔ اس نے پیسے قبول کیے کہ چلو اچھی بات ہے، مجھے پیسے مل رہے ہیں اور کربلا میں رہنے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی، سب سو گئے، تو یہ اپنے گھر سے چلا اور اس قبرستان میں آیا جہاں پہ اس بزرگ نے آنے کا کہا تھا۔ رات آ کے اسی قبرستان میں بیٹھ گیا، ساری رات منظر دیکھتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو واپس قبر حسین پہ آیا، کافی دیر تک انتظار کرتا رہا کہ جس نے پیسے دیے تھے وہ آئے گا۔ جب شام ڈھلنے لگی تو وہ شخص آیا، اس نے کہا کہ بھائی میں نے تم سے کام کہا تھا، اس کے بدلے میں کچھ پیسے بھی دیے تھے۔ کہا میں نے تمہارا کام پورا کر دیا۔ اب بتاؤ پھر تم نے کیا دیکھا؟ کہ رات میں نے قبرستان میں دیکھا کہ کچھ اونٹ ہیں کہ جن کے اوپر کچھ سواریاں لدی ہوئی، اور اونٹوں کے ساتھ کچھ لوگ ہیں کہ جو قبرستان کے اندر آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے قبرستان میں وہ جو اونٹ تھے ان پہ سامان لائے تھے، ان سامان کو نیچے اتارا اور اتار کے زمین میں ایک گڈھا کھودا اور ان کو وہاں پہ دفنا کے چلے گئے۔ لیکن مجھے سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ یہ منظر تم نے مجھے کیوں دکھایا، اس منظر کے دیکھنے سے میرا کیا فائدہ ہوگا یا تمہارا کیا فائدہ ہوگا؟ تو ایک مرتبہ اس بزرگ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہیں معلوم ہے کہ وہ جو لے کر آئے تھے وہ کیا تھا؟ کہا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ کہا جس کو دفنایا وہ کیا تھا؟ کہا میں نے دیکھا نہیں، بہت دور تھے، محسوس یہ ہوا کہ کچھ چیزیں تھیں کہ جو اپنے ساتھ اونٹ پہ لاد کے لائے اور لانے کے بعد اسی زمین میں دفنا کے چلے گئے۔ کہا یہ کچھ اور نہیں تھا، یہ ان لوگوں کے جنازے تھے کہ جو اپنے اپنے شہروں میں دفنائے گئے تھے، لیکن ان کے دل میں تمنا تھی کہ کربلا کے زمین میں ہمیں دفن ہونا نصیب۔ جب یہ مر گئے تو چاہنے والوں نے اپنی اپنی زمین میں دفنائے، لیکن ہم نے انہیں ان کی قبر سے بلایا اور بلا کے زمین میں دفن کیا، کیونکہ یہ تمنا رکھتے تھے کہ حسین کی زمین پہ دفن ہو جائے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے کہ حسین جو بھی مرتا ہے اس کو یہاں پہ بلاتے ہیں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ تمہیں دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ آ کے مرا جائے، اگر دل میں تمنا ہے تو حسین تمہیں تمہارے شہر سے بلا لے، اب تم اپنے شہر میں واپس چلے جاؤ، تمہیں یہاں رہنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا اب ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں تو اپنا گھر بار چھوڑ کے حسین کے پاس آ گیا، مجھے گھر جانے کی تمنا نہیں ہے، میں تو ساری زندگی یہاں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا تجھے تمنا نہیں ہے، نہ تو گھر جانا چاہتا ہے، لیکن مجھے حسین نے تیرے پاس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ تجھے تیرے وطن واپس بھیج دے۔ کہا حسین نے کیوں بھیجا ہے، ایسا کیا معاملہ ہوا؟ کہا تو یہاں پہ آ گیا، تیرا دل تھا کہ حسین کی قبر پہ مر جائے، لیکن تو اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کے آیا
اور وہ تیری یاد میں روتی ہے اور حسین سے کہتی ہے کہ میرے بابا کو واپس بھیج دے. سکینہ کا واسطہ دے کے کہتی ہے حسین میرے بابا کو میرے گھر واپس بھیج دے. جو حسین اپنی سکینہ سے دور ہو گیا اسے برداشت نہیں ہے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی سے جدا رہے. جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ, تمہیں ہم جب مرو گے تو یہاں کربلا کی زمین پہ واپس لے آئے. مولا آپ کو سلامت رکھے, سوائے غم حسین کے کسی اور غم میں نہ رلا. اور ہونے والوں, کربلا حسین کی بنائی ہوئی جنت کا نام. جو بھی کربلا جانا چاہتا ہے اس مجلس کے صدقے میں حسین اس کی دعا کو پورا کرے گا. آج کربلا کی زواری کرنا بہت آسان ہے. جس کے پاس پیسے ہیں وہ ویزا لگواتا ہے, حسین کی قبر کی زواری پہ چلا جاتا ہے. لیکن ایک زمانہ وہ بھی تھا جب حسین کی قبر پہ جانا اتنا آسان نہیں تھا. متوکل کے دور میں بڑی پابندیاں تھیں قبر حسین پہ جانے کے لیے. پہلے اس نے پابندی لگائی کہ جب تک مجھے ایک خاص معاوضہ نہیں دو گے میں قبر حسین پہ جانے نہیں دوں گا. ایک بھاری رقم لگا دی کہ جب تک یہ ادا نہیں کرو گے تو قبر حسین پہ نہیں جاؤ گے. مگر حسین کا عشق اتنا ہے کہ لوگوں نے گھر بار بیچ دیا. جتنی قیمت اس نے مانگی وہ دی, لیکن قبر حسین پہ جاتے رہے. جب اس نے دیکھا کہ پیسے سے نہیں رکے تو اس نے کہا کہ اب پیسے کی شرط نہیں ہے, اب اپنا ایک ہاتھ کٹاؤ گے تو قبر حسین پہ جانے کی اجازت دوں. مگر جو لوگ عباس کے وفادار ہیں وہ بازوؤں کو عزیز نہیں رکھتے, اپنے ہاتھ کٹاتے رہے, حسین کی قبر پہ جاتے رہے. جب اس نے دیکھا کہ جسم کے اعضاء سے بھی کام نہیں بنا تو اب اس نے ایک ایسی شرط لگائی کہ جس پہ کوئی کربلا جانے کے لیے تیار نہ ہوتا. اس نے کہا کہ اپنی اولاد کی قربانی نہیں دو گے جب تک کربلا جانے نہیں دوں گا. اب قیمت یہ ہے کہ پہلے اپنے بچے کو ساتھ لانا, تمہارے ہاتھوں سے تمہارے بچے کی قربانی لیں گے, پھر قبر حسین پہ جائیں گے. مگر یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ کربلا کی ماؤں نے حسین والوں کو کتنا حوصلہ دیا. ایک مستور کے جس کی گود میں اس کا ایک ہی بیٹا تھا, جب اس نے سنا کہ قبر حسین پہ جانے کی پابندی یہ ہے کہ اپنے بیٹا قربان کرنا پڑے گا تو وہ اپنے بیٹے کو لے کے چلی اور قبر حسین کی جانب اس نے زیارت کا ارادہ کیا. جب پہنچی مولا کے روضے کے قریب تو سپاہی نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے روکا کہ بی بی کہاں جا رہی ہے؟ اپنے مولا کی زیارت کرنے جا رہی ہے. کیا تمہیں نہیں معلوم کہ قبر حسین پہ جانے کے لیے ہدیہ دینا پڑتا؟ اس نے ایک مرتبہ گوشت سے بچہ اتارا, کیا دیکھ میں اپنا ہدیہ اپنے ساتھ لائی, قیمت لے لے اور مجھے میرے مولا کے پاس جانے دے. اس نے جب یہ حوصلہ دیکھا تو کہا ٹھیک ہے, تمہارے دل میں بڑی ہمت ہے نا, تو اب ذرا رکو, جب تک ہم تمہارے بچے کو قربان نہ کر دیں تم یہاں سے جانا نہیں. اس کے سامنے اس کے بیٹے کی گردن کو جدا کیا. اس ماں نے اپنا منہ پھیر لیا. کیوں نہ پھیرے منہ, ماں ہے وہ, میرا باپ تھوڑی ہے. وہ اپنے سامنے اپنے بچے کی قربانی کو دیکھے. اس نے چہرہ پھیر لیا. جب قربانی پوری ہوئی اس نے کہا اب اجازت ہے, اپنے مولا کی خبر پہ چلی جاؤ. جب اس نے حوصلہ دیکھا تو اس نے کہا نہیں ایسے نہیں جاؤ. یہ کہہ کے اس نے اس کے بچے کا لاشا سامنے پھینکا کہ جب تک اس کے سینے پہ پیر رکھ کے نہیں جاؤ گی ہم تمہیں جانے کی اجازت نہیں دیں گے. اس نے بیٹے کے سینے پہ پیر رکھا اور دل ہی دل میں کہا حسین تیرا قاسم کربلا میں پامال ہوا تھا, میں اپنے لال کو اپنے پیروں میں پامال کر کے جا رہی ہوں. مولا میری زواری کو قبول کر. مولا آپ کو سلامت رکھے, سوائے غم حسین کے کسی اور غم میں نہ رلا. بی بی آگے بڑھی, قبر حسین کے پاس آئی, اپنے دونوں ہاتھ حسین کی قبر پر پھیلائے. میرے مولا میرے پاس ایک ہی بیٹا تھا, میں نے تیری راہ میں قربان کر دیا. مولا میرا دل تب تک سیر نہ ہوگا جب تک روز تیری قبر کی زیارت کو نہ آ جاؤں. مولا یا تو یہ پابندی ہٹا لے یا پھر مجھے موت دے دے, اس سے برداشت نہ ہوگا میں تیری قبر کی زواری کو نہ ہوں. وہ یہ دعا مانگ کے ابھی واپس جا رہی تھی یا محسوس کیا کہ کوئی بیوی ہے جو اسے پیچھے سے بلا رہی ہے. اب جو پلٹ کے دیکھا ایک سیاپوش بیوی تھی, اس کی گود میں اس کا بچہ موجود تھا. ابھی بھی اپنی امانت واپس لے جاؤ. حسین ایک مرتبہ جو ادا کر دے پھر کسی سے واپس نہیں لیا کرتا. بی بی ہم نے تمہاری اولاد تمہیں واپس لوٹا دیا. مولا آپ کو سلامت رکھے, سوائے غم حسین کے کسی اور غم میں نہ رلوائے. اور ہونے والوں یہ حسین جو ایک مرتبہ عطا کر دے پھر کبھی واپس نہیں لیا کرتا. ابھی ذاکر اول سے آپ نے حسین کے علی اکبر کے مصائب سنے. حق یہی ہے کہ 9 محرم کو علی اکبر کے مصائب پڑھے جائیں. کربلا کے ایک بہت بڑے عالم ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک دن عشرہ محرم کے اندر کچھ لوگ میرے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ مولانا صاحب ہم ہر عشرہ محرم میں دیکھتے ہیں لوگ آتے ہیں, پہلی محرم کو کربلا احمد کے مصائب پڑھے جاتے ہیں, دوسری محرم کو پانی بند ہونے کے مصائب پڑھتے ہیں, کوئی ہر کے مصائب پڑھتا ہے, کوئی حبیب ابن مظاہر کے. لیکن آج تک کوئی ہمیں حسین کی شہادت نہیں سناتا. ہم چاہتے ہیں کہ کل جب آپ مجلس پڑھنے کے لیے جائیں تو ہمیں بتائیں کہ کربلا میں حسین کیسے مارے گئے. وہ کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا. اگلا دن ہوا, جب مجلس کا وقت آیا میں نے مجلس پڑھی. جب مصائب کا وقت آیا تو میں نے علی اکبر کی شہادت پڑھی اور ممبر سے نیچے اتر آیا.
फिर दोबारा वो शागिर्द आए कि हमने आपसे कहा था कि हुसैन के मसाइब सुना दें, हुसैन की शहादत सुना दें, आपने अली अकबर के मसाइब पढ़ दिए, कल आप हुसैन की शहादत सुनाइए। वो कहते हैं अगले दिन फिर मिंबर पे गया, मैंने जाके हुसैन के मसाइब पढ़े और अली अकबर की शहादत बयान करके नीचे उतर आई। एक मरतबा वो आगे मेरे पास और कहने लगे हम आपसे 3 दिन से कह रहे हैं हमें हुसैन की शहादत सुना दीजिए, आप हुसैन की शहादत नहीं पढ़ते, आप अली अकबर की शहादत पढ़ के उतर जाते। कहा मैं तो हुसैन की शहादत सुना रहा हूँ, तुम हुसैन की शहादत सुन नहीं पा रहे हो। जब हुसैन अली अकबर के लाठी पे आया, हुसैन उसी वक्त अपना दम तोड़ गया, उसके बाद तो सिर्फ जिस्म था जो अपने वादे को वफा कर रहा था। हुसैन अली अकबर के लाठी पे आके मर गया, उसके बाद हुसैन के जिस्म में ताकत नहीं थी। मौला आपको सलामत रखे, सिवाय गम हुसैन के किसी और गम ना अल्लाह। और होने वालों बड़ी कुर्बानी है अली अकबर की। हुसैन ने दुआओं में मांगा था कि पालने वाले एक बेटा मुझे नबी की शक्ल जैसा दे दे, जो शक्ल में नबी जैसा हो, जो गुफ्तार में नबी जैसा हो। खुदा ने हुसैन को अली अकबर जैसा बेटा अता किया। और सिर्फ हुसैन प्यार नहीं करते थे, ज़ैनब भी अली अकबर से प्यार करती थी। आज शब आशूर है, इसी शब आशूर का बयान है कि खैमों के पास जब मेरा मौला खैमों का तराया भर रहा था तो अली अकबर हुसैन के पास आए। कहा बाबा रात मैंने ख्वाब देखा है, मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बताई। अली अकबर क्या ख्वाब देखा? कहा मैंने ख्वाब देखा है कि एक जंगल है कि जिसके अंदर कोई नहीं है, लेकिन अचानक मैंने देखा कि उसके दरमियान में एक बूढ़ा शख्स है कि जो खड़ा हुआ है, उसके चारों तरफ की जमीन है जो खून आलूद हो गई। फिर मैंने देखा कि उसका एक बाजू कलम हुआ, फिर उसका दूसरा बाजू कलम हुआ, अचानक उसकी कमर झुक गई। बाबा मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। अली अकबर जो तुमने सहरा देखा वो कोई और सहरा नहीं है, यही करबला की जमीन जो दरमियान में खड़ा है वो कोई नहीं है तुम्हारा बूढ़ा बाबा। वो जो कमर का कोई वो क्या है? क्या वो तेरे चचा अब्बास का गम है जो कल असर आशूर हुसैन को मिले। कहा बाबा दायां बाजू कलम हो जाना किसका गम है? अब वो अली अकबर का जख्म है जो कल हुसैन अपने सीने पे खाएंगे। कहा बाबा बायां बाजू किसका जख्म है? हुसैन खामोशी से 2 कदम आगे बढ़ गए। फिर एक मरतबा सवाल किया कि बाबा वो बायां बाजू किसका जख्म है? हुसैन फिर 2 कदम आगे बढ़ गए। फिर सवाल किया कि बाबा बताते क्यों नहीं वो बायां बाजू किसका जख्म है? अली अकबर बायां बाजू तेरा जख्म है जो कल हुसैन को मिलेगा जब तेरे सीने से अपने हाथों से पर्ची खींचूंगा। मौला अगर बताना ही था तो पहले क्यों ना बता दिया? अली अकबर तुमने नहीं देखा हम जिस खैमे के पीछे खड़े थे वो ज़ैनब का खैमा था। मैं कैसे कहते था कि अली अकबर कल तुझे मैदान में कुर्बान करूंगा। मैं कहूँ मौला ज़ैनब के सामने शहादत बयान नहीं की, लेकिन जब सीने से कलेजा बाहर आ गया तो ज़ैनब अली अकबर के लाशे पे रोते हुए आई, अपने आप को अली अकबर के लाशे पे गिरा लिया। हाय मेरा अली अकबर सहरे के फूल खिलने से पहले दुनिया से चला गया। मौला आपको सलामत रखे, सिवाय गम हुसैन के किसी और गम में न रुलाए। हारून वालों आखिरी रिवायत सुनो। करबला में यूं तो बहुत गम उठाए फातिमा के लाल, मगर सबसे मुश्किल वक्त वो था जब ये बूढ़ा बाप अली अकबर के लाशे पे आया। जब मक्तल से आवाज आई ना सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ऐ मेरे मौला मेरा सलाम कबूल करो। हुसैन एक हाथ कमर पे रख के मक्तल की जानिब चले। मक्तल के दरमियान में आके हुसैन ने कहा अली अकबर तेरे मरने के बाद मेरी आंखों का नूर चला गया। अली अकबर मुझे मैदान में कुछ नजर नहीं आता, बेटा अपने बाप को आवाज दो, हम तुम्हारी आवाज के सहारे से आएंगे। अब मक्तल के जुमले हैं कि जब हुसैन ने कहा ना मुझे आंखों से नजर नहीं आता, तो फौज ने बड़ा गलत फायदा उठाया। कोई मेमने से कहता था हुसैन तेरा अली अकबर यहाँ, कोई मैसरे से कहता था हुसैन तेरा अली अकबर यहाँ। हुसैन हर आवाज की तरफ जाते थे, लाशों से ठोकर लगती थी, मेरे मौला मुंह के बल जमीन पे गिर जाते थे। तराई पर रुक करके कहते थे अब्बास मेरे अली अकबर का लाशा उठाने के लिए कोई नहीं है। कासिम तुम्हारा मौला करबला में अकेला हो गया। और मोहम्मद तुम कहाँ चले गए? देखो मेरा अली अकबर करबला की जमीन पे एड़ियां रगड़ा। मौला आपको सलामत रखे, सिवाय गम हुसैन के किसी और गम में ना रुलाए। हुसैन अली अकबर के सराहने पहुंचे, देखा जवान जमीन पे एड़ियां रगड़ा। हुसैन बराबर में आके बैठे, देखा अली अकबर के चेहरे पे खून लगा हुआ। हुसैन ने अपनी अफा का दामन उठाया, अली अकबर के चेहरे से खून साफ किया। अब बेटा तेरा चेहरा गर्द आलूद हो गया। फिर अली अकबर ने हुसैन का चेहरा देखा, अब बाबा तेरे चेहरे पे भी खून लगा। हुसैन ने अपने हाथ से हुसैन के चेहरे को साफ किया। हुसैन ने अपने रुखसार अली अकबर के रुखसार पे रखे। आसमान पे फरिश्तों ने ये मंजर देखा। आवाज दी पालने वाले अपने हुसैन से कह दे अब इससे आगे हमसे देखा नहीं जाएगा, ये सब्र की आखिरी मंजिल है। हुसैन जवान का लाशा कैसे उठाएगा? मौला आपको सलामत रखे।
سوائے غم حسین کے کسی اور غم میں نہ رلا. علی اکبر کو یہ آخری تمنا کہ بابا جب مدینے سے چلے تھے تو صغرا سے وعدہ کیا تھا کہ لینے آئیں گے. آج 10 محرم کو دم توڑے ہم ابھی تک صغرا کے پاس نہیں گئے. بابا آخری مرتبہ دکھا دے میری صغرا کہاں ہے. حسین نے دونوں انگلیاں بلند کی, ساری زمینیں پست ہوئی, مدینے کی زمین بلند ہوئی. اب علی اکبر نے صغرا کو تلاش کیا. نانا کے روضے پہ دیکھا, صغرا موجود نہیں تھی. دادی کی قبر پہ دیکھا, صغرا موجود نہیں تھی. ہاں سنو گے صغرا کہاں موجود تھی؟ جاتے جاتے آخری مرتبہ جس زمین پہ علی اکبر نے اپنے پیروں کے نشان چھوڑے تھے اسی زمین پہ اپنے رخسار رکھے صغرا کہہ رہی تھی, علی اکبر تم نے اپنی صغرا کو اتنی جلدی بلا دیا, آج 10 محرم ہو گئی تم ہمیں لینے کے لیے نہیں آئے. مولا آپ کو سلامت رکھے, سوائے غم حسین کے کسی اور غم میں نہ رلائے. میں نے اپنی گفتگو تمام کر دی. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب علی اکبر کے لاشے پہ حسین آئے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے برچھی کی پھل کو کھینچا. جب برچھی نکال چکا حسین تو اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور نہ جانے خدا سے کیا باتیں کرنے لگا. رونے والوں مجھے نہیں پتا حسین نے خدا سے کیا مانگا ہوگا, مگر میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جوان کا دم بڑی دیر سے نکلتا ہے, اس کی روح جسم چھوڑنے میں بڑا وقت لیتی ہے. حسین نے سینے سے برچھی کو نکالا, دیکھا جوان کربلا کی زمین پہ تڑپ رہا ہے. یقیناً ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہوگی, پالنے والے میرا 18 برس کا جوان, خدا را اس کی مشکل کو آسان کر دے, میرا لال پیاسا دنیا سے جا رہا ہے. علی اکبر اپنے سینے پہ داغ لے کے جا رہا ہے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام ینقلبون. اے رب جہاں مجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. بچوں کو طاقر علی اصغر کا تبسم, بوڑھوں کو ابن مذاہب کی نظر دے. جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر, مجلس شبیر کی خاطر وہ کر دے. مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے, بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے. خداوند عالم جو واسطہ بیماری کربلا کی بیماری کا, جو واسطہ جناب صغرا کی بیماری کا, اس فرش پہ بیٹھنے والے جتنے مومنین بیمار ہیں یا ان کے متعلقین میں کو بیمار ہیں, سب کو صحت کاملہ اور شفا عاجل عطا فرما. اپنی آخری عزت کے ظہور میں تاجیل فرما. غلاموں میں مشہور کی جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ماتم حسین.